كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اخلاق کا پیکر تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کے اندر جو یہ نرم مزاجی ہے، لوگ آپ کے اطراف کس طریقے سے جمع ہو رہے ہیں، یہ آپ کے حسن اخلاق کا نتیجہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے سعادت کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت دی جا رہی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اونچے تھے۔ اور پھر کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت گیر ہوتے، تو پھر یہ صحابہ کرام کا جو مجموعہ ہے آپ کے اطراف، یہ کبھی جمع نہیں ہوتا، یہ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے۔ آپ کے حسن اخلاق ہیں جس کے اندر یہ کشش ہے کہ وہ دور دور سے کھنچ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی کیا کیجئے، ان کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیجئے اور انہیں مشورے میں شامل فرمائیے۔ اب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ معاملات میں، مسائل میں مشورہ کر لیا کریں، تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کتنا نہیں مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ دوسروں سے مشورہ کرتے ہوئے کثر شان سمجھتے ہیں۔ انہیں کم سے کم اس سے عبرت لینی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہیں شریک کر لیجئے مشورے کے اندر، مشاورت کیجئے ان کے ساتھ، تو دوسروں کو چاہیے کہ اس پر اور زیادہ عمل کریں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات بہت اہم بتائی گئی آیت 164 میں، کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیوں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر، اللہ کا احسان تو ہر قدم پر اینچ بائی اینچ ہے، مگر یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خاص طور پر اللہ کے احسان کے طور پر شمار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ تلاوت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح سے لوگوں کا تزکیہ کرنا، یعنی پیوریفیکیشن، لوگوں کے دل اور دماغ کو صاف کرنے والی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن کا پیغام، قرآن کی ہدایات لوگوں تک پہنچانا، اور پھر عملی زندگی کی طرف ان کو لگانا۔ پھر اس کے بعد شہید کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دے، شہید ہو جائے، تو اس کا رتبہ بہت اونچا ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم یہ نہ سمجھو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں کہ وہ مر گئے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں روزی دی جا رہی ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، یہ عالم غیب سے اس کا تعلق ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان کا رتبہ بلند ہے، اور ان کی زندگی یہاں سے ختم ہوئی، دوسری زندگی شروع ہو گئی، بڑے انعام، اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہ زندگی وہاں گزار رہے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے ان کے ساتھ وہاں اپنے کرم کا معاملہ کرے۔ اس سے شہید کا درجہ جو بہت اونچا ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، جو شروع میں جو بات کہی گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور جو خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، مال گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے جو بات کہی گئی وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ گن گن کر خرچ کیے بغیر جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ کوئی ان کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اسی دولت سے ان کو داغا جائے گا، اور یہی دولت ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔
اور صحیح انداز سے دنیا میں خرچ کریں تو یہی دولت جنت کی حصول اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب چاہے تو آدمی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور جنت اور اس کے اونچے درجات پائے، نہیں تو بخیلی اور کنجوسی کرے اور اس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان اٹھائے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ آل عمران کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بتائی گئی کہ اللہ کا ذکر باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے۔ بتائیے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جسے اللہ تعالیٰ یاد رکھیں۔ یعنی یاد رکھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں، مگر کرم کے لیے، اللہ کی مہربانی کے لیے، عطا اور بخشش کے لیے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا اس کے لیے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر دم اللہ کا ذکر کرتا رہے، جیسے یہاں پر کہا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر انہیں چیزوں کو اس انداز سے وہ دیکھتے ہیں کہ معرفت الہی کا وہ سبب بن جاتی ہیں۔ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو اس کی وجہ سے اللہ کو پہچانتے ہیں، خالق کو پہچانتے ہیں۔ خالق کو پہچاننے کا گویا کہ یہ ساری اچھی چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں، اور پھر زبان سے بھی ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر کہا گیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہے جیسے زندہ اور مردے کے درمیان ہوتا ہے۔ ڈیڈ باڈی ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گی، لیکن زندہ آدمی اسے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، زبان سے، عمل سے، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ وہ ذکر کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء، یہ سورہ نساء بہت اہم سورت ہے قرآن کریم کی، خاص طور پر معاشرتی مسائل، عورتوں کے حقوق، وراثت اور ترکے وغیرہ سے متعلق چیزیں، بہت سارے ایشوز کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کاش ہمارے معزز بھائی اور ہماری معزز بہنیں سورہ نساء کی کم سے کم تفسیر، ترجمہ سمجھ کر پڑھ لیتے کہ اس کے مطابق وہ زندگی بسر کر کے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس کامیابی کی توقع رکھ سکتے۔ دیکھیے سب سے پہلی ایک بڑی اہم بات بتائی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بڑی چشم کشائی آیت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، آدم اور حوا علیہم السلام، پھر اس کے بعد مختلف قبیلوں میں اس کو تقسیم کیا گیا انسان کو، اور پھر اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم سے رشتے ناتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ طاقتور ہیں جیسے چاہے اس کا استعمال کریں، نہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، اولاد والدین کے ساتھ اور والدین اولاد کے حق میں انہوں نے کیا کیا، ان سب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس میں عمل بہت سوچ سمجھ کر کرے، ورنہ کل جب ہم اکیلے اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کھڑا کیے جائیں گے تو وہاں کیا جواب دیں گے، کیسے ہماری برات ہو سکے گی۔ یہ آیتیں جب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی تو کم سے کم اپنے خاندانوں پر نظر کر لیجیے، فیملی کے ایشوز پر نظر کر لیجیے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، شوہر کے جھگڑے بیوی کے ساتھ، بیوی کے شوہر کے ساتھ، اور اسی طرح سے اولاد کے والدین کے ساتھ، والدین کے اولاد کے ساتھ۔ قانون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جس کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے وہ اسے ملنا چاہیے،
اور یہ حصے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ جو علیم ہے، جانتا ہے کہ کسے کتنا دینا چاہیے، وہ اللہ جو حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بیٹے کو کتنا ملے، بیٹی کو کتنا ملے، بیوی کو کتنا ملے یا شوہر کو کتنا ملے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں۔ لہٰذا ہم سب پابند ہیں مرنے کے بعد وہ دولت شرعی قانون کے مطابق تقسیم ہو، میراث کا جو قانون ہے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، میری رائے نہیں، مولوی ملا کی کوئی بات نہیں، مگر اس پر عمل کتنے لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے کہا جا رہا ہے تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ یہ حصے ہیں، اس میں کسی کو دست درازی کا کوئی حق نہیں۔ بہن کو، بیٹی کو اس کا جو حصہ ہے بن مانگے کے پورا پورا اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ مگر یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کا ذکر قرآن کریم سورہ نساء کے شروع میں کیا گیا، مگر عمل مسلمان کمیونٹی میں بہت کم ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تقویٰ پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے والے میراث کی تقسیم میں پھسل جاتے ہیں، جیسے اللہ نے بنایا قانون اس کے مطابق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا کہ یہ آگ کے انگارے ہیں جو ہم اپنے لیے لے رہے ہیں، اور قیامت کے دن ندامت کا یہ باعث بننے والی چیز ہے۔ اور آخری میں جو رشتے شادی بیاہ کے سلسلے میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں، اس کا 5ویں پارے میں بھی ذکر آئے گا، وہاں انشاءاللہ اس کو ہم بتائیں گے۔